اونٹ کے گلے میں بلی۔ اس ضرب المثل کا پس منظر یہ ہے کہ ایک کسان تھا اور اس کے پاس ایک بگڑا ہوا اونٹ تھا جو ہر وقت بلبلاتا اور بھاگ نکلنے کی کوششیں کرتا رہتا۔ کسان اونٹ کے ان جھمیلوں سے تنگ آ چکا تھا۔ یہ اونٹ کام میں بھی سستی کرتا اور بغیر اس کسان کے اس اونٹ سے کام لینا بھی بڑا مشکل تھا۔ اب جس دن کسان کی کوئی مصروفیت نکل آتی تو یہ اونٹ گھر میں ہی سارا دن کھاتا پیتا رہتا اور مزے کرتا۔ آخر کار کسان اس کی حرکتوں سے بیزار ہو گیا اور اسے بیچنے کی خواہش ظاہر کی۔ اگرچہ کسان نے اس سے پہلے بھی اس اونٹ کو کئی بار بیچنا چاہا، لیکن کوئی بھی خریدار اس کی خرابیوں کی وجہ سے اس کی پوری رقم دینے کو تیار نہ ہوتا، کیونکہ پورے گاؤں میں اس کی حرکتوں سے لوگ واقف تھے۔ آخر کار ایک روز کسان نے اکتا کر یہ فیصلہ کر ہی لیا کہ اس اونٹ کو اب کسی منڈی لے جا کر 10 روپے میں ہی بیچ دوں گا۔ اب یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی، اور جب گاؤں کے لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک اونٹ کی قیمت 10 روپے یعنی اتنی سستی، تو اب یہ 10 روپے کا اونٹ جیسا بھی ہو برا نہیں ہے۔ بلکہ کچھ لوگ تو اونٹ خریدنے کی غرض سے آ بھی گئے۔ لیکن کسان نے سوچا کہ اب گھر پر بندھا ہوا یہ اونٹ اگر 10 روپے میں بیچوں گا تو پہلے تو بچے پریشان کریں گے اور پھر بیوی جان لے لے گی، لہٰذا اس نے ارادہ کیا کہ اسے کسی منڈی میں ہی لے جا کر فروخت کروں گا، اور یوں گھر میں بھی کسی کو خبر نہ ہوگی اور بعد میں جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اب چونکہ سارے گاؤں کو خبر ہو گئی تھی، لہٰذا گاؤں کی چند عورتوں نے یہ بھید اس کی بیوی پر ظاہر کر دیا۔ بیوی کو جیسے ہی پتہ چلا اس نے شوہر سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ گاؤں میں کیا باتیں چل رہی ہیں؟ تم میرے اونٹ کو 10 روپے میں بیچو گے؟ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ کسان نے کہا عقل گئی تیل لینے، اور تم نے جو سنا ہے ٹھیک سنا ہے، کیونکہ اس کمبخت نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ بیوی بگڑ کر بولی، میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم اسے 10 روپے میں کیسے بیچتے ہو۔ اگلے روز کسان نے اونٹ کو صبح تیار کیا، اسے خوب کھایا پلایا اور صاف ستھرا کر کے ایک رسی اس کے گلے میں باندھی اور منڈی کی طرف روانہ ہوا۔ اب سارا گاؤں یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ بیوی برا بھلا کہہ رہی تھی۔ کسان کی آمد سے پہلے ہی اونٹ کی قیمت کا چرچا منڈی میں ہو رہا تھا، تو اب جیسے ہی وہ منڈی پہنچا تو کسان کے چاروں طرف بھیڑ لگ گئی۔ لیکن ایک حیرانی کی بات یہ تھی کہ اونٹ کے گلے میں جو رسی تھی اس کے دوسرے سرے کے ساتھ ایک بلی بندھی ہوئی تھی، اور سب لوگ حیران بھی تھے کہ یہ کیا تماشا ہے۔ اب کسان نے آواز لگائی کہ اونٹ 10 روپے میں اور بلی 100 روپے میں، اور جس کے پیسے ہاتھ ہے دونوں کا سودا ساتھ ہے۔ اب 10 روپے کا سن کر بہت لوگ کسان کے ارد گرد جمع ہو تو چکے تھے، لیکن جب بلی کی 100 روپے قیمت جانی تو سٹ پٹ آ گئے، کیونکہ دونوں کا سودا ایک ساتھ کی شرط والی بات سے جیب میں پڑے ہوئے ہاتھ رک گئے۔ کچھ من چلے لوگ ایک طرف جمع تھے اور ایک بول پڑا، یار 10 روپے میں اونٹ تو اس زمانے میں کہیں نہیں ہے، یہ تو بالکل مفت ہے، لیکن بلی نے مصیبت ڈال رکھی ہے۔ پھر بھی کیا برا ہے، کیونکہ اگر بلی کے دام زیادہ ہیں تو دوسری طرف اونٹ بھی تو سستا ہے، اور ایسا موقع پھر کہاں ملے گا۔ اس نے 110 روپے میں دونوں کو خرید لیا۔ کسان خوش گھر واپس آیا اور بیوی کے ہاتھ میں 10 روپے کا نوٹ دیتے ہوئے کہا کہ مبارک ہو، اونٹ بیچ دیا ہے۔ بیوی نے فوراً ہاتھ جھٹکا اور پیسے گرا دیے۔ پھر کسان نے بیوی کو 10 روپے کے ساتھ 100 روپے جب ملا کر دیے تو بیوی نے کہا یہ کیا ہے؟ کسان نے کہا کہ اونٹ 10 کا اور بلی 100 کی۔ یہ سن کر بیوی ہنس پڑی اور کہا کہ تم تو بڑے گیانی نکلے، یعنی اونٹ کے گلے میں بلی کا مطلب یہ تھا۔ تو ناظرین، ایسے موقع پر جہاں یہ کہاوت بولی جائے کہ اونٹ کے گلے میں بلی، تو اس سے مراد ہے کوئی بے میل تعلق، سخت شرط، یعنی ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز بھی ناچار گلے پڑنا۔